بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ دوستو، شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوع یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تب شیطان زمین سے عالم بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کو داخل ہونا منع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے، جس کا ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے، وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان نے مور سے کہا، اگر تم مجھے جنت کے اندر لے کر چلو گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ سے تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوع یعنی اس گندم کے پاس پہنچا دیا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح سے خوشحالی زندگی گزارتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تب شیطان نے کہا، گندم کے دانے کو اگر آپ دونوں کھا لیتے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں روزانہ پیدا ہوئی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا، جس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، واقعہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اگر کم لفظوں میں بتایا جائے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔
दोनों एक साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास फल के करीब जाने से मना किया और फरमाया, अगर तुमने इसे खाया तो जालिमों में शुमार हो जाओगे। उसी जन्नत में मोर और सांप भी रहते थे। उनका जन्नत से बाहर भी आना जाना था। एक दिन शैतान ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे भी जन्नत में लेकर चलो। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें मना किया है। शैतान ने मोर और सांप को जज्बाती वास्ते देना शुरू कर दिए। फिर सांप ने शैतान से कहा कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में लेकर जाके उगल देगा। आपको बता दूं कि सांप जब जन्नत में था तो इसके मुंह से बहुत अच्छी खुशबू आती थी और इसके पैर भी होते थे और जैसे आज है पहले इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। उसके पैर भी खूबसूरत थे। बस मोर ने जन्नत में शैतान को लेकर जाके उगल दिया। उसके बाद शैतान जन्नत में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से मिला। उन्हें उस फल के बारे में बहकाने लगा। हज़रत आदम ने कहा, हमें अल्लाह ने मना किया है। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तब शैतान हज़रत हव्वा के पास गया और उन्हें फिर से उस फल के बारे में बहकाने लगा। हज़रत हव्वा आखिर शैतान की बातों में आकर उस दरख्त के पास चली गई और उस फल को खा लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठे तो इशार करके उन्हें भी खिलाया। उसके बाद उनके जिस्म से जन्नत का लिबास गायब हो गया। उसके बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और लंबे वक्त तक उन्हें ज़मीन पर रखा। उसके बाद ही जिस पेड़ से मोर शैतान को जन्नत में लेकर गया था, उससे भी वो खूबसूरत पेड़ वापस ले लिए गए और बहुत सूरत पेड़ बना दिए गए। और जिस मुंह से सांप ने मशवरा दिया था, उससे उसकी मुंह की खुशबू छीन ली गई और उसके पैर छीन लिए गए और जन्नत से निकाल दिए गए। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।